فار ایور بک ہیون میں خوش آمدید۔ ناول امر بل جس کی رائٹر ہیں عمیر احمد، اس کی یہ 70ویں ایپیسوڈ ہے، تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ ہم لوگ 5 بہن بھائی ہیں، میں دوسرے نمبر پر ہوں۔ ایک بہن مجھ سے بڑی ہے، اگلے دن وہ لنچ پر اسے بتا رہا تھا۔ دوسرا بھائی سب سے چھوٹا ہے۔ خاصی روایتی قسم کی فیملی ہے ہماری، وہ مدھم آواز میں مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ میری بڑی بہن کی شادی ہو چکی ہے، وہ اسلام آباد میں ہی ہوتی ہے۔ میری فیملی لاہور میں ہے، میں بھی وہیں اپنے بابا کی فرم میں کام کرتا ہوں۔ میرے بابا بھی آرکیٹیکٹ ہیں۔ کھانا کھاتے ہوئے اس کی باتیں سنتی رہی۔ کل کی نسبت آج اس کا ڈپریشن خاصا کم ہو چکا تھا اور وہ اندازہ نہیں کر پا رہی تھی کہ اس میں جنید کا کتنا ہاتھ تھا۔ اس دن لنچ پر ان دونوں میں خاصی طویل گفتگو ہوئی اور علیزہ کو احساس ہوا کہ جنید اور اس کی بہت سی عادات ایک جیسی تھی۔ وہ بہت شائستہ اور نفیس مزاج کا مالک تھا۔ اپنی عمر کے عام نوجوانوں کے برعکس وہ خاصی میچور سوچ رکھتا تھا۔ وہ بڑے نپے تلے انداز میں گفتگو کرتا تھا۔ وہ اس سحر پیر کو اس کے ساتھ ہائیکنگ کے لیے بھی گئی۔ جنید ایک بہت اچھا فوٹوگرافر بھی تھا۔ علیزہ کو اس وقت خوشگوار حیرت ہوئی جب اس نے کیمرہ پاس ہونے کے باوجود اپنے کیمرہ سے علیزہ کی کوئی تصویر نہیں لی، البتہ خود اس کے کیمرہ سے کچھ بہت اچھے مناظر کے علاوہ علیزہ کی بھی چند تصویریں یہ کہتے ہوئے کھینچی، مجھے امید ہے کہ آپ جب اس رول کو ڈیولپ اور پرنٹ کروائیں گی تو آپ کو احساس ہوگا کہ میں صرف اچھا آرکیٹیکٹ ہی نہیں، فوٹوگرافر بھی ہوں۔ رات کو وہ پول کے پاس پھرتے رہے جنید کے طے کیے ہوئے شیڈیول کے مطابق۔ پھر اگلی صبح وہ اسے اور سجیلا کو خداحافظ کہنے بھی آیا۔ اچھا لڑکا ہے جنید، سجیلا نے واپسی پر راستے میں گاڑی میں اس سے کہا۔ ہاں، اس نے مختصر جواب دیا۔ تمہارا اچھا وقت گزر گیا اس کے ساتھ، مجھ سے تمہاری تعریف کر رہا تھا، سجیلا نے مسکراتے ہوئے اسے بتایا۔ وہ جواباً مسکرائی۔ ہاں، بہت اچھا وقت گزرا میرا اس کے ساتھ، بہت گروم لگا مجھے وہ، سجیلا نے ایک اور تبصرہ کیا۔ آپ اس کی فیملی کو جانتی ہیں؟ علیزہ نے جواب میں کچھ کہنے کے بجائے سوال کیا۔ کافی عرصے سے، سجیلا نے مختصر جواب دیا، پھر کہا۔ تم ملنا چاہو گی اس کے گھر والوں سے؟ نہیں، علیزہ گڑبڑا گئی۔ میں کیوں ملنا چاہوں گی؟ اچھے لوگ ہیں۔ ہاں، جنید سے مل کر اس کا اندازہ ہوتا ہے، مگر مجھے جنید کو دیکھ کر بہت عجیب سا احساس ہوتا رہا۔ سجیلا نے چونک کر اسے دیکھا۔ عجیب سا احساس؟ ہاں، مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے یا اس کی آواز سنی ہے۔ اس کا نام بھی مجھے بہت شناسا لگا، مگر بہت سوچنے کے باوجود بھی مجھے یاد نہیں آیا کہ میں نے اسے کہاں دیکھا ہے، علیزہ نے پرسوچ انداز میں کہا۔ کیا جنید نے تم سے ایسا کچھ کہا؟ نہیں، اس نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، سجیلا نے گہرا سانس لیا۔ تو پھر یہ تمہارا وہم ہوگا، بعض لوگوں کی شکل ہمیں ویسے ہی شناسا لگتی ہے۔ علیزہ الجھتے ہوئے انداز میں کندھے اچکا کر رہ گئی۔ شاید، ہو سکتا ہے۔ بوربن سے واپسی کے بعد تیسرے دن وہ لاہور چلی آئی۔ نانو واپس اپنے گھر شفٹ ہو چکی تھی۔ گھر کی بیرونی دیوار اور گیٹ کی نئے سرے سے تزئین و آرائش کی گئی تھی، مگر گیٹ پر پہلی نظر نے علیزہ کو پھر اس رات کی یاد دلائی۔ وہ کچھ دیر گیٹ پر موجود چوکی دار کا حال احوال دریافت کرتی رہی، پھر اندر آ کر اس نے سب سے پہلی کال شیلا کو کی۔ میں ابھی آتی ہوں تمہاری طرف، اس نے علیزہ کی آواز سنتے ہی کہا۔ علیزہ نے فون بند کر دیا۔ وہ جانتی تھی وہ آدھا گھنٹے کے بعد وہاں موجود ہوگی، اور ایسا ہی ہوا، اور اس وقت لاؤنج میں نانو کے ساتھ گپ شپ میں مصروف تھی جب شیلا آ گئی۔ رات تک وہ دونوں باتیں کرنے میں مصروف رہی۔ اس کے جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے جانا چاہتی تھی جب نانو نے اسے روک لیا۔ تم سے کچھ بات کرنی ہے علیزہ؟ سارا دن ہم باتیں ہی تو کرتے رہے ہیں نانو، اسے نانو کی بات پر کچھ حیرت ہوئی۔ ہاں، باتیں ہی کرتے رہے ہیں، مگر یہ ذرا سنجیدہ بات ہے اور میں جانتی ہوں تم اسے توجہ سے سنو۔ میں چاہتی ہوں، نانو اب سنجیدہ تھی۔ ٹھیک ہے، آپ باتیں کریں، میں سن رہی ہوں۔ وہ بھی سنجیدہ ہو گئی۔ اسلام آباد میں سجیلا نے تمہیں ایک لڑکے سے ملوایا تھا، جنید ابراہیم نام تھا اس کا، انہوں نے بات شروع کرتے ہوئے کہا۔ اسلام آباد میں نہیں، بھوربن میں ملوایا تھا، اس نے تصحیح کرتے ہوئے کہا۔ چلو، بھوربن ہی صحیح، تم یہ بتاؤ تمہیں کیسا لگا ہے وہ؟ علیزہ کے دل کی دھڑکن یکدم تیز ہو گئی۔ نانو کا سوال اب اس کے لیے سوال نہیں رہا تھا۔ کیا مطلب ہے نانو آپ کا؟ وہ ویسا ہی تھا جیسے سارے لڑکے ہوتے ہیں۔ اس بار اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ جنید ابراہیم کے گھر سے پرپوزل آیا تمہارے لیے؟ نانو نے اب تمہید ختم کر دی۔ وہ بے حس و حرکت بیٹھی رہی۔ مجھے اچھے لگے ہیں اس کے گھر والے، نانو نے اس کے تاثرات سے بے خبر اسے بتا رہی تھی۔ میں نے لڑکی کی تصویر دیکھی ہے، مجھے وہ بھی بہت اچھا لگا ہے۔ سجیلا سے فون پر میری بات ہوئی تو اس نے بھی کافی تعریف کی اس کی۔
وہ بات کرتے کرتے ایک لحظہ کے لیے رکی، پھر اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا، لیکن بہرحال میں نے ابھی ان سے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا، کیونکہ تم سے پوچھے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ مجھے شادی میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور فی الحال تو بالکل بھی نہیں۔ یہ ایک انتہائی احمقانہ بات ہے، اور کم از کم میں ایسی کسی بات کی بنا پر تو تمہاری شادی کے بارے میں سوچنا نہیں چھوڑ سکتی، نانو نے قطعی انداز میں کہا۔ مجھے کچھ وقت چاہیے، چند سال اور۔ کس لیے؟ آپ جانتی ہیں نانو، میں کسی NGO یا نیوز پیپر کو جوائن کرنا چاہتی ہوں، میں کچھ سوشل ورک کرنا چاہتی ہوں۔ علیزہ، یہ کام تم شادی کے بعد بھی کر سکتی ہو۔ نہیں، میں یہ کام شادی کے بعد نہیں کر سکتی۔ شادی کے بعد کوئی اتنا یکسو ہو کر کام نہیں کر سکتا۔ نانو اس کی بات پر بے اختیار ہنسی۔ یہ کیا احمقانہ بات ہے؟ وہ خاموش رہی۔ بس یہی وجہ یا کوئی اور بھی وجہ؟ اس نے کچھ کہے بغیر صرف ایک نظر انہیں دیکھا۔ نانو، میں اس سے صرف 2-3 بار ملی ہوں، اور وہ بھی اسے ایک عام سا شخص سمجھ کر۔ اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ وہ ایک اچھا آدمی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس اچھے شخص کو میرے سر پر ہی مسلط کر دیا جائے۔ اس بار اس کی آواز میں خفگی نمایاں تھی۔ کون مسلط کر رہا ہے کسی کو تمہارے سر پر؟ میں نے تو صرف ایک تمہیں پرپوزل کے بارے میں بتایا ہے۔ اس بار نانو نے قدرے مفاہمانہ انداز میں کہا، سمینہ اور سکندر کا بہت پریشر ہے مجھ پر، وہ بار بار مجھ سے اس بارے میں پوچھتے رہتے ہیں۔ ابھی تک تو میں یہی کہتی رہی کہ تم اپنی تعلیم مکمل کر رہی ہو، مگر اب میں اس سے اور کیا کہوں؟ پھر تمہارے انکلز کا بھی بہت پریشر ہے، اب تمہیں اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ سوچ لینا چاہیے۔ وہ اپنے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو کھرچتے ہوئے ان کی باتیں سنتی رہی۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، میں تمہیں کچھ اور لوگوں کے بارے میں بتا دیتی ہوں، تم ان کے بارے میں غور کر لو، نانو نے تحمل سے کہا۔ میں ان میں سے کسی کے ساتھ شادی کرنا نہیں چاہتی۔ اسے نانو کے اس موجودہ پرپوزل کے بارے میں پیشگی اندازہ تھا۔ یعنی آپ اپنی زندگی قوم کی خدمت کے لیے وقف کرنا چاہتی ہیں؟ وہ اب ان کے چہرے اور آواز میں خفگی محسوس کر سکتی تھی۔ یا پھر شاید کسی نیوز پیپر میں کام کر کے کوئی انقلاب لانا چاہتی ہیں، اسی قسم کا انقلاب جو آپ نے چند ماہ پہلے لانے کی کوشش کی اور جس کے نتیجے میں آپ کو یہاں سے جانا پڑا۔ وہ اب قدرے بلند آواز میں بات کر رہی تھی۔ علیزہ اسی طرح سر جھکائے اپنی انگلیوں کو انگوٹھے سے کھرچتے ہوئے کسی دلچسپی کے بغیر ان کی باتیں سنتی رہی۔ کیا بننا چاہتی ہیں آپ؟ جوان آف آرک یا پھر مدر ٹریسا؟ یا پھر آپ نے بس یہ طے کر لیا کہ آپ ایک کے بعد ایک کر کے میرے لیے مصیبتیں لاتی رہیں گی؟ نانو، آپ ایک فضول بات پر ناراض ہو رہی ہیں، اس نے ان کی باتوں کے جواب میں خاصی بیزاری سے کہا۔ فضول بات؟ تم نے کبھی سوچا ہے تم کس قدر اریشنل ہو؟ علیزہ، اپنے یوٹوپیا سے باہر آ کر کبھی حقیقی دنیا کو بھی دیکھا کرو، ان کی ڈانٹ جاری رہی۔ میں بہت اچھی طرح جانتی ہوں نانو کہ میں کتنی اریشنل ہوں، آپ کو مجھے اس بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے آپ سے یہ تو نہیں کہا کہ میں شادی نہیں کروں گی، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تم جنید سے شادی نہیں کرنا چاہتی تو پھر کس سے کرنا چاہتی ہو؟ نانو کے منہ سے بے اختیار نکلا، اور پھر جیسے انہیں اپنے سوال پر افسوس ہوا۔ علیزہ نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اس نے کچھ نہیں کہا تھا اور اس نے سب کچھ کہہ دیا تھا۔ نانو کا غصہ اور ناراضی یکدم جھاگ کی طرح غائب ہو گئی۔ وہ کہیں منٹ بالکل خاموش بیٹھی رہی۔ تم جو چاہتی ہو علیزہ، وہ ممکن نہیں ہے۔ میں نے تو آپ سے کچھ بھی نہیں کہا۔ میں اس کے باوجود سب کچھ جانتی ہوں۔ ہر بات کو سمجھنے کے لیے لفظوں کا سہارا ضروری نہیں ہے۔ وہ کچھ دیر ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ نانو، اگر آپ واقعی سب کچھ جانتی ہیں تو پھر آپ مجھ سے یہ سب کیوں کہہ رہی ہیں؟ تم واقعی عمر سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ میں نے تم سے یہ نہیں پوچھا، کچھ اور پوچھا ہے۔ نانو، میں نے ابھی شادی کے بارے میں کچھ نہیں سوچا۔ علیزہ، انہوں نے اس بار تنبیہی انداز میں کہا، جس سوال کا جواب آپ جانتی ہیں وہ مجھ سے کیوں کہہ رہی ہیں؟ اس بار اس کی آواز میں واضح شکست خوردگی تھی۔ عمر کے علاوہ میں اور کس سے شادی کر سکتی ہوں؟ اس کی آواز میں لرزش تھی، یوں جیسے وہ اپنے آنسوؤں پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہو۔ آپ میرے سامنے ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی پرپوزل لا کر رکھ دیتی ہیں۔ آپ مجھ سے عمر کے پرپوزل کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتی؟ لیکن میں جانتی ہوں آپ یہ نہیں کر سکتی۔ اگر عمر کو مجھ میں دلچسپی ہی نہیں ہے تو اس کے باوجود تم… نانو نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ نانو، میں کیا کر رہی ہوں آپ جانتی ہیں؟ میں حقیقت پسند ہونے کی کوشش کر رہی ہوں۔ وہ ایک لمحہ کے لیے رکی۔ میں کوشش کر رہی ہوں کہ زندگی کو عمر کے بغیر گزارنا سیکھ جاؤں، مگر یہ بہت مشکل ہے۔ وہ مسکرائی، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جنید بہت اچھا لڑکا ہے۔ نانو نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ عمر بھی بہت اچھا ہے، اس نے جواباً کہا۔ لاؤنج میں چند لمحے خاموشی رہی۔ نانو، ایک بار آپ
اس سے میرے بارے میں بات کیوں نہیں کرتی؟ آپ ایک بار اس سے میرے بارے میں بات تو کریں۔ اس بار اس کی آواز میں التجا تھی۔ آپ اسے یہاں بلا کر اس سے میرے بارے میں بات کریں۔ اور اگر اس نے انکار کر دیا تو؟ اگر اس نے انکار کر دیا تو پھر ٹھیک ہے، آپ جنید سے میری شادی کر دیں، میں اعتراض نہیں کروں گی۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ محبت اور عزت نفس کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ محبت سب سے پہلے عزت نفس کو ختم کر دیتی ہے۔ یا بندہ محبت کر لے یا پھر اپنی عزت۔ ہاتھ کی مٹھی میں دونوں چیزیں اکٹھی نہیں آ سکتی۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد وہ بھی کچھ ایسا ہی محسوس کر رہی تھی۔ اسے یکدم بہت زیادہ تھکن کا احساس ہو رہا تھا۔ کیا میں نے ٹھیک کیا ہے؟ کھڑکی کے پردے ہٹاتے ہوئے اس نے باہر پھیلی تاریکی میں جھانکتے ہوئے سوچا، کیا خود کو اس قدر گرا دینا ٹھیک ہے؟ وہ اب سینے پر بازو لپیٹے سوچ رہی تھی، یہ جاننے کے باوجود کہ عمر اور جوڈت، پھر میں آخر اپنے لیے کس رول کا انتخاب کرنا چاہ رہی ہوں؟ اس نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ یہ جاننے کے باوجود کہ عمر شاید کبھی بھی مجھ سے شادی کے لیے انٹرسٹڈ نہیں رہا، میں اس سے پھر بھی یہ تعلق کیوں قائم کرنا چاہتی ہوں؟ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ آخر عمر ہی کیوں؟ وہ خود کو بے حد بے بس محسوس کر رہی تھی۔ شاید میں ابھی بھی میچور نہیں ہوں، شاید میں کبھی بھی میچور نہیں ہو سکتی، یا پھر عمر جہانگیر وہ حد ہے جہاں میری میچورٹی ختم ہو جاتی ہے، میرے حواس سے خمسہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، پھر میں صرف وہ دیکھتی، وہ سنتی اور وہ کہتی ہوں جو اس کی خواہش ہوتی ہے۔ یہ شاید اسی کیفیت کو محبت کہتے ہیں۔ اسے اپنی آنکھیں دھندلی ہوتی محسوس ہوئی۔ اعتراف کا لمحہ عذاب کا لمحہ ہوتا ہے۔ عمر نے مقابلے کے امتحان میں کامیابی کے بعد اگلے 2 سال لاہور اور اسلام آباد میں گزارے تھے۔ وہ نانو کے گھر نہیں رہا تھا، مگر وہ مستقل علیزہ سے ملتا اور اسے فون کرتا رہتا تھا۔ کبھی ایسا کوئی دن نہیں گزرتا تھا جب وہ علیزہ کو فون نہ کرتا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنے پورے دن کے رودات سناتے۔ عمر اسے وقتاً فوقتاً اپنے مشوروں سے نوازتا رہتا تھا اور وہ آنکھیں بند کر کے ان پر عمل کرتی۔ عمر پر اس کا انحصار ہر معاملے میں بڑھ گیا تھا، اور ایسا کرنے میں بڑا ہاتھ عمر ہی کا تھا۔ شاید وہ ہر معاملے میں اس کی اس طرح مدد نہ کرتا تو وہ ہر معاملے میں اسے انوالو کرنا چھوڑ دیتی۔ انہی 2 سالوں کے دوران معاذ حیدر کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد نانو میں یکدم بہت ساری تبدیلیاں آ گئی۔ ان کی سوشل سرگرمیاں بہت محدود ہو گئی۔ وہ علیزہ پر ان کی توجہ بہت بڑھ گئی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اب اکیلی ہو چکی تھی، اور ان کے لاشعور میں یہ احساس تھا کہ کچھ عرصہ کے بعد علیزہ کی شادی کی صورت میں وہ مکمل طور پر تنہا ہو جائیں گی۔ شاید اسی وجہ سے انہوں نے علیزہ پر بہت سی پابندیاں ختم کر دی تھی۔ وہ اب اسے کسی بات پر مجبور نہیں کرتی تھی۔ عمر ان دنوں اپنی پہلی بیرون ملک پوسٹنگ پر امریکہ جا چکا تھا۔ ان کے درمیان رابطہ بھی ابھی قائم تھا، مگر فون کالز کے تسلسل میں کمی آ چکی تھی۔ نانو کے ساتھ زندگی میں پہلی بار اس کی بے تکلفی اور دوستی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ یہ اسی دوستی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے اے لیولز کے دوران اس کے لیے پرپوزلز کی تلاش ترک کر دی تھی۔ سمینہ اور سکندر کے اصرار اور دباؤ کے باوجود انہوں نے اس معاملے میں وہی کیا تھا جو علیزہ نے چاہا تھا۔ اس میں بڑا ہاتھ عمر کا بھی تھا، جو مسلسل نانو کی برین واشنگ کرتا رہتا تھا۔ نانو کے لاشعور میں شاید کہیں یہ بات بھی تھی کہ عمر اپنی ذاتی دلچسپی کی وجہ سے یہ خواہش رکھتا ہے کہ علیزہ کی ابھی کہیں شادی نہ ہو، اور کچھ عرصہ کے بعد جب وہ مکمل طور پر اسٹیبلش ہو جائے گا تو تب وہ خود اس سے شادی کرنا چاہے گا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ جو اس کی تعلیم مکمل کروانے پر اتنا اصرار کر رہا ہے تو اس کی وجہ بھی یہی پسندیدگی ہے۔ عمر کی امریکہ پوسٹنگ ہونے کے بعد بھی نانو کے ذہن سے یہ خیال محو نہیں ہوا، کیونکہ عمر کا ابھی بھی ان کے اور علیزہ کے ساتھ رابطہ تھا۔ اگرچہ یہ رابطہ پہلے کی طرح مستقل نوعیت کا تھا، مگر پھر بھی ابھی اس رابطے نے رسمی نوعیت اختیار نہیں کی تھی۔ وہ اب بھی علیزہ کے بارے میں فکر مند رہتا تھا اور اس کے بارے میں اکثر نانو سے گفتگو کرتا رہتا۔ اہم مواقع پر بھی وہ کبھی علیزہ کو کال کرنا نہ بھولتا، لیکن پھر آہستہ آہستہ علیزہ اور نانو کے لیے کی جانے والی فون کالز میں کمی آنے لگی۔ وہ اپنی جاب سے مطمئن نہیں تھا۔ کیوں مطمئن نہیں تھا؟ یہ بات اس نے کبھی تفصیل سے بتانے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر وہ جب بھی فون پر نانو یا علیزہ سے بات کرتا وہ تلخ ہو جاتا۔ اس کے لہجے میں رچ جانے والی اس تلخی کی وجہ کیا تھی؟ جہانگیر معاذ، یا پھر ہر چیز سے بہت جلد اکتا جانے کی اس کی اپنی عادت، یا پھر جہانگیر معاذ کے دباؤ میں کیے جانے والے مسلسل غیر قانونی کام؟ پاپا مجھے ربر سٹیمپ کی طرح استعمال کر رہے ہیں۔ مجھے بعض دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ میں کوئی بھی کام اپنی مرضی سے کبھی کر ہی نہیں سکتا۔ ہر چیز میں پاپا کی انوالومنٹ بہت ضروری ہے۔ وہ فون پر علیزہ اور نانو سے شکایت کرتا۔ وہ کہیں گے دن تو مجھے دن کہنا ہے، وہ کہیں گے رات تو مجھے رات کہنا ہے۔ مجھے اگر یہ اندازہ ہو جاتا کہ پاپا میری پرسنل اور پروفیشنل لائف میں اس قدر مداخلت کریں گے تو میں کبھی اس پروفیشن میں نہ آتا۔ میں نارتھ پول پر بیٹھنے کو ترجیح دیتا، واشنگٹن میں کام کرنے کی نسبت۔ وہ بولتا رہتا۔
تمہیں اگر جہانگیر کی اپنے کام میں مداخلت ناپسند ہے تو تم اسے صاف کہہ دو، پہلے بھی تو تم اس سے دو ٹوک بات کر لیتے تھے۔ نانو اسے مشورہ دیتی اور وہ آگے سے خاموش ہو جاتا۔ ایک پاپا کو مداخلت کرنے سے منع کر دوں تو اور کتنوں کو روکوں؟ جس سسٹم کا میں حصہ بن گیا وہاں کھڑے ہو کر کوئی تقریر تو کر سکتا ہے، تبدیلی نہیں لا سکتا۔ غلط کام کرنے سے بچنے کے لیے میں اپنے آفس ٹیبل کے نیچے چھپ سکتا ہوں، نہ فائل پر سائن کرنے سے انکار کر سکتا ہوں۔ جو چیز مجھ تک پہنچتی اور اسے کسی نے غلط نہیں سمجھا تو اسے میں غلط سمجھنے والا کون ہوتا ہوں؟ بہترین بیوروکریٹ وہ ہوتا ہے جو آنکھیں کان اور منہ بند رکھ کے جو سسٹم کو بند کر رہے میکر بننے کی کوشش نہ کرے۔ وہ استہزائی انداز میں ہنستے ہوئے کہتا۔ نانو کو تبھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ احساس ہوتا گیا کہ علیزہ میں عمر کی دلچسپی کم ہو گئی ہے یا پھر سرے سے ہی ختم ہو گئی ہے۔ پھر وہ بھی جان گئی کہ جہانگیر عمر کی شادی ایک بڑے اور نامور سیاسی گھرانے میں کرنا چاہ رہا تھا۔ اگرچہ عمر اس پر تیار نہیں تھا، مگر تب پہلی بار انہیں یہ اندازہ ہو گیا کہ علیزہ کے ساتھ عمر کی شادی ممکن نہیں ہے۔ جلد یا بدیر جہانگیر عمر کو اس گھرانے میں شادی پر تیار کر ہی لے گا۔ جہانگیر ماض کے دباؤ کے سامنے ٹھہرنا عمر کے لیے بہت مشکل تھا، اور اگر وہ کسی طرح جہانگیر کے دباؤ میں نہ آتے ہوئے اس شادی سے انکار کر بھی دیتا تب بھی اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا کہ وہ علیزہ میں گزشتہ دلچسپی کی وجہ سے شادی کی خواہش کرتا۔ علیزہ کی عمر میں دلچسپی حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی، مگر اس کے باوجود نانو یہ بات اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ عمر کو پسند کرتی، اور خود علیزہ کو بھی احساس تھا کہ نانو اس بات سے اچھی طرح واقف ہے۔ نانو کا خیال تھا عمر کے واپس آنے کے امکان بہت کم ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ جو وہ میچور ہوگی وہ یقیناً عمر کو اپنے ذہن سے نکال دے گی، خاص طور پر اس صورت میں جب ان دونوں کے درمیان ہونے والا رابطہ کم سے کم ہوتا جا رہا تھا۔ ان دونوں کے درمیان رابطہ تقریباً ختم ہو گیا تھا، اور وہ وقت گزرنے کے ساتھ نانو کی توقعات کے مطابق میچور بھی ہو گئی تھی، مگر نانو کا یہ اندازہ غلط ثابت ہوا تھا کہ وہ عمر کو اپنے ذہن سے نکال دے گی۔ عمر کے لیے اس کی پسندیدگی پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی، اور رہی صحیح کسر 5 سال بعد اس کی یکدم واپسی نے پوری کر دی تھی۔ عمر کی شخصیت میں یقیناً بہت زیادہ تبدیلیاں آ چکی تھیں، اور یہ ذہنی اور جذباتی تبدیلیاں اس کی پوری شخصیت کا احاطہ کیے ہوئے تھی، مگر علیزہ ایک بار پھر کسی مقناطیس کی طرح اس کی طرف کھنچ رہی تھی، اور نانو کو اس بات کا خدشہ تھا عمر پاکستان میں رہتا تو کسی نہ کسی طرح وہ دونوں رابطے میں رہتے، اور اس کے بعد کیا ہوگا وہ اچھی طرح اندازہ کر سکتی تھی۔ وہ اس دن فیروز سن سے کچھ کتابیں لینے گئی تھی، شائلہ اس کے ساتھ تھی۔ کتابیں دیکھتے ہوئے وہ دونوں مختلف حصوں کی طرف بڑھ گئی۔ وہ ایک کتاب کا فلپ پڑھنے میں مصروف تھی جب اس نے اپنی پشت پر ایک آواز سنی۔ کسی نے اس کا نام لیا تھا۔ بے اختیار اس نے پڑھ کر دیکھا اور چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گئی۔ وہ جنید ابراہیم تھا۔ فوری طور پر اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ اسے کیا رسپانس دے۔ وہ اب مسکراتا ہوا اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ کوشش کے باوجود مسکرا نہیں سکی۔ گردن موڑ کر اس نے ہاتھ میں پکڑے کتاب کو بند کیا اور واپس رکھ دیا۔ جنید تب تک اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ رسمی سی سلام دعا کے بعد اس نے علیزہ سے کہا، مجھے توقع نہیں تھی کہ آج آپ سے یہاں ملاقات ہوگی۔ وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ چند ہفتے پہلے بوربن میں اس کے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی گرم جوشی یکدم ہی کہیں غائب ہو گئی تھی۔ جنید نے اس تبدیلی کو فوراً محسوس کر لیا تھا۔ اس کے انداز و اطوار میں خاصی سرد موری تھی۔ وہ قدرے خفیف ہو گیا۔ ہاں، مجھے اپنا وقت ضائع کرنے کا خاصا شوق ہو رہا ہے آج کل۔ میں جگہ جگہ اس طرح کی سرگرمیوں میں ضائع کرتی پھر رہی ہوں۔ جنید سمجھ نہیں سکا وہ کس سرگرمی کا ذکر کر رہی ہے۔ اس نے ایک کتاب کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، اچھی کتابوں کی تلاش کرنا کوئی غیر مناسب سرگرمی نہیں ہے، نہ ہی ایسی سرگرمی ہے جس پر کوئی وقت ضائع کرنے کا لیبل لگا سکے۔ اس نے لامحالہ یہی اندازہ لگایا کہ وہ اپنے وہاں آنے کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ علیزہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ جنید کے چہرے پر اتنی سنجیدگی تھی کہ اسے بے اختیار عجیب سی شرمندگی ہوئی۔ شاید میں واقعی ہر قسم کے ادب آداب بھولتی جا رہی ہوں، اس نے دل میں سوچا۔ آپ بوربن سے کب آئے؟ وہ بامشکل اپنے چہرے پر ایک نمائشی مسکراہٹ لائی۔ کافی دن ہو گئے۔ جنید کو اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھرتی دیکھ کر عجیب سی تسلی ہوئی۔ آپ کا کام ختم ہو گیا؟ نہیں، مکمل طور پر تو نہیں، مگر بڑی حد تک۔ دوبارہ کب جا رہے ہیں؟ ابھی فوری طور پر تو نہیں جاؤں گا، کچھ عرصہ کے بعد چکر لگاؤں گا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ اور کیا سوال کیا جائے؟ کسی ایسے شخص سے جس کے لیے آپ کے پاس کوئی حقیقی سوال نہ ہو۔ وہ سوچ میں گم تھی۔ اس کا اندازہ تھا کہ جنید اب اس سے اپنے پرپوزل کے بارے میں بات ضرور کرے گا۔ اس کا اندازہ درست ثابت نہیں ہوا۔ وہ بھی اب خاموش تھا۔ شاید وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ علیزہ سے کیا بات کرے، یا پھر علیزہ کے تاثرات نے اسے کچھ محتاط کر دیا تھا۔ آپ اکیلی آئی ہیں؟ چند لمحوں کے بعد جنید نے پھر خاموشی کو توڑا۔ نہیں،
میری فرینڈ میرے ساتھ ہے، علیزہ نے شیلا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جنید نے گردن موڑ کر اس طرف دیکھا جہاں وہ اشارہ کر رہی تھی، پھر اس نے مسکراتے ہوئے روانی میں کہا، شیلا۔ وہ منہ کھولے جنید کو دیکھنے لگی، پلکیں جھپکے بغیر، کسی بت کی طرح۔ جنید نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور پھر بے اختیار اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ میری بہن بھی میرے ساتھ آئی ہوئی ہے، اس نے بہت تیزی سے بات کا موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ وہ وہاں، اس نے کچھ فاصلے پر کھڑی ایک لڑکی کی طرف اشارہ کیا جس کے ساتھ 5-6 سال کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی کھڑا تھا۔ علیزہ نے اس لڑکی کی طرف دیکھنے کی کوشش نہیں کی، وہ ابھی پلکیں جھپکائے بغیر جنید کو گھور رہی تھی۔ جنید اس کے تاثرات سے کچھ گڑبڑا گیا۔ آپ میری فرینڈ کا نام کیسے جانتے ہیں؟ اس نے جنید کے چہرے پر نظریں جماتے پوچھا۔ میں نے کچھ دیر پہلے آپ کو اس کا نام پکارتے سنا تھا۔ وہ الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی، اس کے چہرے پر اب کچھ دیر پہلے کی گھبراہٹ کی بجائے اطمینان تھا۔ علیزہ نے ایک بار پھر گردن موڑ کر شیلا کو دیکھا، پھر اس نے کندھے اچکا دیے۔ آپ پریشان کیوں ہو گئی ہیں؟ جنید نے اب اس سے پوچھا۔ نہیں، میں پریشان تو نہیں ہوئی، تو پھر آپ کی فرینڈ کا نام لینے پر آپ کو اتنی حیرت کیوں ہوئی؟ جنید نے دلچسپی سے کہا۔ کیا یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ کوئی مجھے ٹھیک سے جانتا بھی نہ ہو اور میری فرینڈس کو پہچانتا ہو؟ میں نے آپ کو بتایا، میں آپ کی فرینڈ کو نہیں پہچانتا، صرف آپ کے منہ سے میں نے ان کا نام سنا تھا، وہیں دہرا دیا، جنید نے معذرت خوانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ لیکن جہاں تک آپ کو جاننے کا تعلق ہے تو وہ بات کرتے کرتے رکا۔ تو آپ کا یہ اندازہ غلط ہے کہ میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، ہم بھوربن میں اچھا خاصا وقت اکٹھے گزار چکے ہیں، اس نے جیسے علیزہ کو یاد دہانی کروائی، اور مجھے لگتا ہے میں آپ کے بارے میں بہت کچھ جاننے لگا ہوں۔ علیزہ کا دل چاہا وہ اس سے کہے، آپ مجھے اتنا بھی نہیں جاننے لگے کہ مجھے پرپوز کرنے لگے، مگر کچھ کہنے کے بجائے اس نے صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ میں آپ کو اپنی بہن کے بارے میں بتا رہا تھا، جنید نے ایک بار پھر بات شروع کرتے ہوئے کہا۔ آئیے میں آپ کو ان سے ملواؤں، جنید نے ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں پھر کبھی ان سے مل لوں گی، علیزہ نے اپنی جگہ سے ہلے بغیر کہا۔ اس وقت مجھے کچھ جلدی ہے، جنید نے اسے غور سے دیکھا، اس کے چہرے پر انکار صاف تحریر تھا۔ چند منٹوں کی بات ہے، زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ میری فرینڈ کو بھی بہت جلدی ہے، ہمیں گھر سے نکلے خاصی دیر ہو گئی ہے۔ آپ کی فرینڈ اس وقت کتابیں دیکھنے میں مصروف ہے، جب تک وہ کچھ خریدیں اور بل بنوائیں تب تک آپ رابعہ سے مل سکتی ہیں، جنید نے پھر کہا ایک بار۔ علیزہ شش و پنج کا شکار تھی، لیکن میں اصرار نہیں کروں گا، اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو ٹھیک ہے، جنید نے نرمی سے کہا۔ میں مل لیتی ہوں، اس نے ایک گہری سانس لے کر قدم آگے بڑھا دیا۔ رابعہ، یہ علیزہ سکندر ہے، رابعہ کے قریب جاتے جنید نے تعارف کروایا، مگر رابعہ کے چہرے پر پہلے سے موجود شناسا مسکراہٹ نے علیزہ کو بتا دیا تھا کہ یہ تعارف رسمی ہے۔ وہ اس کے بغیر بھی علیزہ کو جانتی اور شاید پہچانتی بھی تھی۔ کیسے؟ اسے حیرانی تھی۔ رابعہ نے چند قدم آگے بڑھ کر اس کے گالوں کو خیر مقدمی انداز میں چوما۔ اور یہ میری بڑی بہن ہے رابعہ، یہ ان کا بیٹا ہے صالح، جنید نے کافی ذکر کیا تھا تمہارا، رابعہ بڑی بے تکلفی سے کہہ رہی تھی۔ مجھے بہت خواہش تھی تم سے ملنے کی، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ جنید نے آپ کا بھی ذکر کیا تھا کچھ ہفتے پہلے جب ہم بھوربند میں ملے تھے، علیزہ نے کہا۔ میں نے تو جنید سے جب بھی کہا تھا کہ تمہیں میرے گھر کھانے پر لائیں، تم اسلام آباد میں ٹھہری تھی نا، میری رہائش وہیں پر ہے، علیزہ اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ تو جنید سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی ہیں، میں تمہیں بہت اچھی کمپنی دے سکتی تھی، تمہاری بوریت خاصی کم ہو جاتی، خود میرا بھی کچھ وقت اچھا گزر جاتا۔ میں بھوربند سے آنے کے بعد زیادہ دن اسلام آباد میں نہیں ٹھہری، تیسرے دن ہی واپس آ گئی تھی، اس لیے یہ ہو نہیں سکتا تھا، علیزہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں بھائی، میں بھوربند جانے سے پہلے کی بات کر رہی ہوں، تم 2-3 ماہ رہی ہو وہاں، علیزہ مسکرائی۔ پہلے آپ سے ملاقات کیسے ہو سکتی تھی؟ میں تو جنید کو جانتی بھی نہیں تھی، علیزہ نے جنید اور رابعہ کو ایک لمحے کے لیے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے پایا، پھر اگلے ہی لمحے جنید نے کہا، ہم لوگ صالح کی فرمائش پر اب آئس کریم کھانے کے لیے جائیں گے، ہمیں بہت خوشی ہوگی اگر آپ اور آپ کی فرینڈ بھی ہمیں جوائن کریں۔ بات کا موضوع ایک بار پھر بدل گیا تھا، یہ دانستہ طور پر ہوا تھا یا نہ دانستہ طور پر، علیزہ اندازہ نہیں کر سکی۔ مجھے اور شیلا کو واپس جانا ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیں جلدی ہے، کافی دیر سے نکلے ہوئے ہیں گھر سے، علیزہ نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ اگر تھوڑا سا وقت تم میرے ساتھ گزار دو تو مجھے بہت اچھا لگے گا، اس بار رابعہ نے کہا۔ میں ضرور گزارتی، اور مجھے انکار کرتے ہوئے شرمندگی بھی ہو رہی ہے، مگر یہ ممکن نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ کے پاس واقعی جینوئن ایکسکیوز ہے، جنید نے اس کی معذرت قبول کرتے ہوئے کہا۔ وہ انہیں خدا حافظ کہہ کر جب واپس شیلا کی طرف آئی تو وہ پہلے ہی اس کی طرف متوجہ تھی۔ یہ کون تھے؟ اس نے علیزہ کے قریب آتے ہی پوچھا۔
تم یہاں سے چلو، پھر بتاتی ہوں، علیزہ نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ مگر مجھے تو ابھی کچھ اور کتابیں دیکھنی ہیں۔ وہ تم دوبارہ کسی دن دیکھ لینا، فی الحال یہاں سے چلو، علیزہ نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ جنید اور رابعہ بھی وہی تھے اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان سے جھوٹ بولنے کے بعد اب وہ شائلہ کے ساتھ زیادہ دیر ان کے سامنے ٹھہرے۔ تمہیں جلدی کس بات کی ہے؟ شائلہ نے قدرے حیرانی سے کہا۔ تم باہر چلو، میں تمہیں بتاتی ہوں، اس نے شائلہ کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے کہا۔ بل ادا کرنے کے بعد شائلہ نے اپنی کتابیں لی اور دونوں باہر نکل آئی۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہی شائلہ نے علیزہ سے پوچھا، اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اتنی افراتفری میں مجھے کیوں لائی ہو؟ میں ان لوگوں کو اوائڈ کرنا چاہتی تھی اس لیے، علیزہ نے اطمینان سے کہا۔ کیوں؟ شائلہ نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے حیرت سے کہا۔ وہ آئس کریم کھانے کے لیے ساتھ چلنے کی آفر کر رہے تھے، اس لیے۔ تھے کون یہ؟ وہ گاڑی کو پارکنگ سے نکالتے ہوئے بولی۔ اس لڑکے کا نام جنید ابراہیم ہے، علیزہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ چند ہفتے پہلے بھوربند میں ملاقات ہوئی تھی میری اس کے ساتھ، آنٹی سجیلا کے کسی جاننے والوں کا بیٹا ہے۔ پھر علیزہ چند لمحوں کے لیے خاموش رہی۔ میرے لاہور واپس آنے سے پہلے اس کے گھر والے نانو کے پاس آئے تھے پرپوزل لے کر۔ پھر نانو نے کیا کہا؟ ریجیکٹ کر دیا، شائلہ نے کیا سرائی کی۔ نہیں، انہوں نے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا ہے۔ وہ اب ونڈ اسکرین سے باہر سڑک پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ شائلہ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ نانو نے تم سے بات کی ہوگی؟ ہاں، اور تم نے حسب معمول انکار کر دیا ہوگا۔ علیزہ خاموش رہی۔ شائلہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ کیا کرتا ہے یہ؟ اس کا اشارہ جنید کی طرف تھا۔ آرکیٹیکٹ ہے۔ اس کے ساتھ کون تھا؟ اس کی بڑی بہن اور بھانجا۔ مجھے دیکھنے میں اچھا لگا ہے، سوبر اور ڈیسنٹ، شائلہ نے رائے دی۔ تمہیں کیسا لگا؟ اس بار علیزہ نے گردن موڑ کر کچھ ترشی سے پوچھا۔ کس حوالے سے؟ تمہارا کیا اندازہ ہے میں کس حوالے سے پوچھ رہی ہوں؟ جس حوالے سے تم پوچھ رہی ہو میں نے وہ حوالہ ذہن میں رکھ کر اس پر غور نہیں کیا۔ ویسے وہ اچھا ہے، بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا اور ایک بار پھر ونڈ اسکرین سے باہر دیکھنے لگی۔ گاڑی میں کچھ دیر خاموشی رہی، پھر شائلہ نے اسے کہا، تمہیں آخر پریشانی کس بات کی ہے؟ تم کو یہ پرپوزل قبول نہیں ہے، انکار تم کر چکی ہو۔ نانو یہ انکار ان تک پہنچا دیں گی، بات ختم ہوئی۔ میں نے انکار نہیں کیا۔ شائلہ نے بے اختیار گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اب بھی سڑک پر نظریں جمائے تھی۔ انکار نہیں کیا؟ تمہیں یہ پرپوزل قبول ہے؟ میں نے یہ تو نہیں کہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تم نے انکار نہیں کیا تو اس کا واضح مطلب تو یہی ہے کہ وہ تمہیں پسند ہے، یا کم از کم تمہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مگر اب تم کہہ رہی ہو کہ تم نے اقرار بھی نہیں کیا۔ شائلہ کچھ الجھ گئی۔ میں نے نانو کو عمر سے بات کرنے کے لیے کہا ہے۔ کیا بات کرنے کے لیے؟ علیزہ نے گردن موڑ کر شائلہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اٹس ویری ہیوملیٹنگ، لیکن میں نے ان سے کہا ہے کہ وہ عمر سے میرے پرپوزل کے بارے میں بات کریں۔ وہ ایک لمحہ کے لیے رکی۔ یہ بہت تکلیف دہ ہے، مگر میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ میں آخر کب تک عمر کے لیے ہر پرپوزل کو ریجیکٹ کرتی رہوں گی؟ وہ ہونٹ بھینچتے آنسوؤں کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نانو نے عمر کو لاہور بلوایا ہے، وہ ابھی کچھ مصروف تھا اس لیے نہیں آ سکا، چند دن تک آ جائے گا، تب نانو اس سے بات کریں گی، اس نے شائلہ کو بتایا۔ تمہیں پتہ ہے جارجٹ پاکستان آئی ہوئی ہے؟ 5-6 سال پہلے جب جارجٹ 1-2 بار پاکستان آئی تھی تب نانو کے گھر پر شائلہ سے بھی اس کی چند ملاقاتیں ہوئی تھی۔ بعد میں بھی علیزہ جارجٹ کے بارے میں اسے خاصی تفصیلات بتاتی رہی، مگر اب اچانک اس کے منہ سے جارجٹ کا نام سن کر اسے حیرت ہوئی تھی۔ تمہیں کیسے پتہ ہے؟ علیزہ نے بے اختیار کہا۔ اس کا مطلب ہے تم اس کی یہاں موجودگی سے بے خبر نہیں ہو۔ وہ شائلہ کی بات پر چپ سی ہو گئی۔ دونوں پچھلے کئی دنوں سے لاہور میں ہیں، میں تمہیں بتانا نہیں چاہتی تھی، میرا خیال تھا تم پریشان ہوگی۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئی۔ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں دونوں، ایک ہی روم میں، مسٹر اینڈ مسز عمر جہانگیر کے طور پر؟ علیزہ نے فک ہوتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ونڈ اسکرین سے باہر دیکھ رہی تھی۔ فاروق کچھ دن پہلے اپنے غیر ملکی کسٹمر کو ٹھہرانے گیا تھا وہاں، اس نے اپنے بھائی کا نام لیتے ہوئے کہا۔ اس وقت عمر بھی وہاں ریسیپشن پر چیک ان کر رہا تھا۔ فاروق سے ملا اور جارجٹ کا تعارف بھی کروایا فرینڈ کے طور پر، مگر وہاں چیک ان مسٹر اور مسز عمر جہانگیر کے طور پر کیا۔ وہ دم بخود اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ فاروق نے گھر آ کر مجھ سے پوچھا تھا عمر کی شادی کے بارے میں، ظاہر ہے میں نے تو یہی کہنا تھا کہ نہیں ہوئی، پھر اس نے مجھے یہ سب بتایا۔ پھر پرسوں میں نے ان دونوں کو خود فورٹریس میں دیکھا۔ اس کا مطلب ہے ابھی تک وہ دونوں یہی ہیں، اور تم نانو سے کہہ رہی ہو کہ وہ عمر سے تمہارے پرپوزل کے بارے میں بات کریں؟ شائلہ نے کچھ استہزائی انداز میں اپنی بات ختم کی۔ عمر نے جارجٹ سے شادی نہیں کی، علیزہ نے بے اختیار کہا۔ یہ تم کیسے کہہ سکتی ہو؟
وہ اگر شادی کرتا تو اس طرح چھپ کر نہ کرتا، کھلم کھلا کرتا، اور اگر چوری سے کرتا تو بھی کم از کم نانو کو ضرور بتا دیتا۔ ہو سکتا ہے اس نے کسی وجہ سے اپنی شادی کو خفیہ رکھا ہو، شائلہ نے خیال ظاہر کیا۔ میں نہیں سمجھتی کہ ایسی کوئی بات ہے، وہ اس طرح چھپ کر شادی کر ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے اس نے شادی نہیں کی ہوگی، مگر شادی کے بغیر جارڈتھ کے ساتھ اس کا ایک ہی روم میں قیام زیادہ قابل اعتراض بات ہے، خاص طور پر اس صورت میں جب تم اس سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے، علیزہ نے کمزور سے لہجے میں کہا۔ کم آن، ذاتی مسئلہ؟ تم اس کی زندگی کا ایک حصہ بننا چاہتی ہو اور تم کہہ رہی ہو کہ اتنا بڑا ایشو اس کا ذاتی مسئلہ ہے؟ علیزہ اس بار خاموش رہی۔ تم نے کبھی ان دونوں کے تعلق کے بارے میں غیر جانبداری سے سوچنے کی کوشش کی ہے؟ علیزہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خود تمہارے بقول، وہ دونوں ہائی اسکول میں اکٹھے ہیں، 20 سال تو ہو ہی گئے ہیں ان دونوں کی دوستی کو، اور ایک زمانے میں تمہیں یہ شک بھی تھا کہ عمر سے محبت کرتا ہے اور شاید اسی سے شادی کرے گا۔ مگر وہ صرف شک تھا، عمر نے اس سے شادی نہیں کی، علیزہ نے مداخلت کی۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ عمر نے ابھی تک کسی سے بھی شادی نہیں کی، اور اگر وہ شادی کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ کس کا انتخاب کرے گا؟ کیا تم بتا سکتی ہو؟ شائلہ اسے آڑے ہاتھوں لے رہی تھی۔ تم عمر پر آج اتنی تنقید کیوں کر رہی ہو؟ اس کے لیے میری پسندیدگی تم سے کبھی بھی چھپی نہیں رہی۔ پہلے تو کبھی تم نے جارڈتھ کو ایشو بنانے کی کوشش نہیں کی؟ علیزہ نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں عمر کے لیے تمہاری پسندیدگی سے ہمیشہ سے ہی واقف تھی، مگر جارڈتھ اور عمر کی ایک دوسرے کے لیے فیلنگز یا ان کے تعلق کے بارے میں زیادہ نہیں جانتی تھی۔ مگر اب یہ جاننے کے بعد کہ عمر کے اس کے ساتھ تعلقات صرف دوستی اور محبت کی حد تک نہیں ہیں، میں تمہیں یہی مشورہ دوں گی کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ عمر تمہارے ساتھ وفادار نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ تم پر کوئی وحی نازل ہوئی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا؟ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو تم؟ شائلہ نے مذاق اڑایا۔ عمر ایک دیانتدار شخص ہے، دھوکہ نہیں دے گا مجھے۔ اسے اپنی آواز خود کھوکھلی لگی۔ اور فرض کرو اگر اس نے دیا تو؟ میں ایسی کوئی ناممکنات فرض نہیں کر سکتی، اس نے خفگی سے کہا۔ زندگی میں بعض دفعہ ناممکنات ہی ڈراؤنے خواب بن کر سامنے آ جاتی ہیں۔ شائلہ، یہی ٹاپک چینج کر دینا چاہیے، کیونکہ تم عمر کے بارے میں سچ سننے کو تیار نہیں ہو، ہے نا؟ اس نے ایک بار پھر اس کا مذاق اڑایا۔ ضروری تو نہیں ہے کہ عمر کو جارڈتھ سے ہی محبت ہو۔ علیزہ خاموش ہو گئی۔ اس کو تم سے محبت نہیں ہے علیزہ، یہ بات تم تسلیم کیوں نہیں کر لیتی؟ اس بار شائلہ کا لہجہ بہت نرم تھا۔ اسے تم سے محبت ہوتی تو وہ تمہیں اتنے سالوں میں کبھی تو پرپوز کرتا، کبھی تو تم سے اظہار محبت کرتا، کبھی تو تمہیں کوئی آس دلاتا۔ اس نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس سے مجھ سے محبت ہے۔ کیا میں نے آج تک تم سے یہ کبھی کہا ہے؟ وہ شائلہ کی بات کاٹ کر بولی۔ میں نے تو یہ خواہش کی بھی نہیں کہ اس سے مجھ سے محبت ہو۔ میں تو صرف شادی کی بات کر رہی ہوں کیونکہ مجھے اس سے محبت ہے۔ ون سائیڈڈ افیئر؟ ہاں، تم اس کو ون سائیڈڈ کہہ لو، مگر کیا برائی ہے اگر اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے جو اچھی لگتی ہے؟ چیزوں میں اور انسانوں میں بہت فرق ہوتا ہے علیزہ۔ انسانوں کو کوئی زبردستی اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ میں بھی اس سے کوئی زبردستی نہیں کروں گی۔ پرپوزل کے بارے میں بات کرنا تو کوئی بری بات نہیں ہے، اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اور اگر اس نے تم سے شادی سے انکار کر دیا تو پتہ نہیں، پھر نانو کسی سے بھی میری شادی کر دے، میں کچھ نہیں کہوں گی۔ اور وہ کسی یقیناً جنید ابراہیم ہوگا۔ ہاں، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ تم جنید ابراہیم کو ہی اپنا پہلا انتخاب رکھو؟ کم از کم اس کی زندگی میں کوئی جارڈتھ نہیں ہے۔ عمر کے علاوہ کسی دوسرے شخص کے بارے میں سوچنے کے لیے بڑے حوصلے کی ضرورت ہے، اور میرے پاس یہ حوصلہ نہیں ہے، اس نے بجھی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ مجھے حیرت ہے علیزہ، چند ماہ پہلے یہ تم ہی تھی جو عباس اور عمر کے خلاف اتنی باتیں کر رہی تھی، اور اب تم خود اس کی زندگی کا ایک حصہ بننا چاہتی ہو، اس کی ساری برائیوں کو جانتے ہوئے بھی۔ شائلہ عجیب سے انداز میں ہنسی۔ حالانکہ میرا خیال تھا کہ ان حالیہ واقعات نے عمر کے بارے میں تمہاری فیلنگز کو خاصا بدل دیا ہوگا، لیکن میں غلط تھی۔ شائلہ کی آواز میں افسوس جھلک رہا تھا۔ عمر پر اتنی تنقید کرنے کے بعد بھی تم ابھی تک اس کی محبت میں اسی طرح گرفتار ہو جس طرح 5 سال پہلے تھی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ اندازہ نہیں کر سکی، وہ اسے ڈانٹ رہی تھی یا نصیحت کر رہی تھی۔ جو کچھ بھی تھا اس وقت اسے ناگوار لگ رہا تھا۔ میری اس کے ساتھ جو جذباتی انوالومنٹ ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے۔ میرے لیے اس سے نفرت کرنا ممکن نہیں ہے۔ کم از کم تم تو یہ بات سمجھو۔ اس کے لہجے میں بے بسی تھی۔ میں نے تمہیں اس سے نفرت کرنے کے لیے نہیں کہا، میں جانتی ہوں تم ایسا نہیں کر سکتی۔ میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ تم اس کے بارے میں سوچتے ہوئے وقتی طور پر جذبات کو ایک طرف رکھ دو۔
جس آدمی کے ساتھ شادی کر کے زندگی گزارنی ہو اس کے بارے میں صرف جذبات سے کام نہیں لیا جا سکتا، بہت سی باتوں کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ وہ اب قدرے مدھم آواز میں اسے سمجھا رہی تھی، خاص طور پر اس صورت میں جب یہ صرف ون سائیڈڈ افیئر ہو۔ شیلا، یہ افیئر نہیں ہے، علیزہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے ساتھ افیئر نہیں چلا رہا۔ میری اس کے لیے کچھ خاص فیلنگز ہیں، یا تم یہ کہہ لو کہ مجھے اس سے محبت ہے، مگر یہ کسی افیئر کی کیٹیگری میں نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، تم جو کہہ رہی ہو میں مان لیتی ہوں، یہ افیئر نہیں ہے، محبت ہے، مگر تم اس کے ساتھ انوالوڈ ہو اور وہ کسی اور کے ساتھ انوالوڈ ہے۔ کتنا پرسکون رہ سکتی ہو تم اس طرح کے آدمی کے ساتھ؟ شیلا، اس ٹاپک پر بات نہ کرو، تم اس طرح بات کرو گی تو مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو رہا ہو، مگر کبھی نہ کبھی تو تمہیں اس تکلیف سے گزرنا ہی ہے۔ میں نہیں کہوں گی، کوئی اور کہے گا۔ پانی میں نظر آنے والے عکس کو چادر ڈال کر چھپایا نہیں جا سکتا، شیلا نے صاف گوئی سے کہا۔ تم اپنے لیے فیصلے کرنے میں آزاد ہو، میں یا کوئی دوسرا تمہارا ہاتھ پکڑ سکتا ہے، نہ ہی تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھ سکتا ہے۔ عمر کے حوالے سے تم نے جو ٹھیک سمجھا وہ کیا۔ میری صرف اتنی خواہش ہے کہ تم اس کے بارے میں ذرا جذبات سے کام لیے بغیر سوچو۔ تم اگر میری جگہ ہوتی تو کیا کرتی؟ اس نے گردن موڑ کر شیلا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیا تم بھی وہی نہیں کرتی جو میں نے کیا ہے؟ کیا تم بھی اس شخص سے شادی کرنے کی خواہش نہ رکھتی جسے تم پسند کرتی ہوتی؟ ہاں یقیناً، اگر اس کی زندگی میں کوئی عورت نہ ہوتی تو۔ وہ شیلا کی بات کے جواب میں چند لمحوں کے لیے کچھ نہیں کہہ سکی۔ کچھ کہنے کے بجائے اس نے شیلا کے چہرے سے نظریں ہٹاتے ہوئے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی۔ عمر کے علاوہ دوسروں کے بارے میں بھی غور کرو، عمر سے بہتر لوگ موجود ہیں ہر لحاظ سے۔ مجھے جنید بھی اچھا لگا ہے۔ علیزہ نے آنکھیں نہیں کھولی۔ عمر کا کیا پتہ، ہو سکتا ہے اس نے واقعی عورت سے شادی کر لی ہو سکتا ہے وہ کہہ دے ہمیشہ کی طرح کہ وہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتا۔ ہو سکتا ہے وہ اگر کچھ عرصہ کے بعد شادی کرے بھی تو عورت سے ہی۔ وہ ناقابل یقین شخصیت ہے۔ میں مانتی ہوں تمہاری اس کے ساتھ بہت انڈرسٹینڈنگ ہے، مگر وہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ یہی حال ایموشنل اٹیچمنٹ کا ہوتا ہے، وہ بھی ڈیولپ کی جا سکتی ہے۔ یہ ضروری تو نہیں ہے کہ عمر کے علاوہ تم کسی دوسرے کے لیے یہ سب محسوس ہی نہ کر سکو۔ وہ اسی مدھم آواز میں بول رہی تھی۔ تم سے ایک بات پوچھوں؟ علیزہ نے یکدم آنکھیں کھول کر شیلا سے کہا۔ ہاں، تم سے نانو نے کہا ہے کہ مجھ سے یہ سب کہو؟ شیلا کچھ بول نہیں سکی، اسے علیزہ سے ایسے سوال کی توقع نہیں تھی۔ اسے اس طرح چپ ہوتے ہوئے دیکھ کر علیزہ عجیب سے انداز میں مسکرائی۔ مجھے پہلے ہی اندازہ ہو رہا تھا، آج فیروز سنز بھی تم مجھے جان بوجھ کر لے گئی تھی۔ یہ بھی یقیناً تم سے نانو نے کہا ہوگا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ شیلا نے کچھ خفت سے کہا۔ شیلا، میں بے وقوف نہیں ہوں، میں اب بچی بھی نہیں رہی، اور تم لوگوں کو بھی یہ بات جان لینی چاہیے۔ اس کی آواز میں خفگی تھی۔ میں بھی حیران تھی کہ جنید کو تمہارا نام کیسے پتہ ہے۔ وہ بھی جھوٹ بول رہا تھا مجھ سے کہ اس نے مجھے تمہارا نام لیتے سنا ہے، جبکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے فیروز سنز پر ایک بار بھی تمہارا نام نہیں لیا۔ علیزہ نے شیلا کی بات کاٹ دی۔ کبھی سجیلا آنٹی مجھے ٹریپ کر کے اس سے ملوا رہی ہیں، کبھی نانو، اور اب تم۔ میں اس قدر احمق اور امیچور نہیں ہوں جتنا تم لوگ مجھے سمجھ رہے ہو۔ اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ نانو اگر عمر سے بات کرنا نہیں چاہتی تو نہ کریں، مگر تمہارے ذریعے اس کے خلاف میری برین واشنگ کرنے کی کوشش بھی نہ کریں۔ علیزہ، ایسی بات نہیں ہے، میں تمہاری برین واشنگ کرنے کی کوشش نہیں کر رہی ہوں، نہ ہی انہوں نے مجھ سے ایسا کچھ کرنے کے لیے کہا ہے۔ شیلا اب کچھ پریشان ہو گئی تھی۔ اگر ایسی بات نہیں ہے تو وہ یہ سب کچھ خود مجھ سے کہہ سکتی تھی، تمہارے ذریعے کیوں کہلوایا انہوں نے یہ سب؟ ان کا خیال تھا میں تمہیں یہ سب کچھ زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکتی ہوں۔ ہاں، عمر کے خلاف باتیں کر کے، جھوٹ بول کر تم مجھے ہر چیز زیادہ بہتر طریقے سے سمجھا سکتی ہو۔ وہ مکمل طور پر شیلا سے برگشتہ ہو چکی تھی۔ انہوں نے مجھے خود صاف صاف یہ کیوں نہیں بتا دیا کہ وہ عمر سے بات نہیں کریں گی؟ ایسی من گھڑت کہانیاں سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ عمر اور جورجت کی شادی؟ نان سینس، یہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں ہے۔ عمر واقعی جورجت کے ساتھ اس ہوٹل۔ علیزہ نے خفگی سے شیلا کی بات کاٹ دی۔ انف از انف، کم از کم میرے سامنے نا دونوں کے حوالے سے کچھ بھی مت کہنا۔ تمہیں اگر یقین نہیں آتا تو تم خود وہاں جا کر اس بات کو کنفرم کر لو۔ میں اتنی تھرڈ کلاس حرکت کبھی نہیں کر سکتی کہ اس کی جاسوسی کرتی پھروں۔ تمہیں مجھ سے ایسی باتوں کی توقع تو نہیں کرنی چاہیے، اس نے سرخ چہرے کے ساتھ شیلا سے کہا۔ تم میری بات ماننے کو تیار نہیں ہو، میری ہر بات تمہیں جھوٹ لگ رہی ہے، پھر میں اس کے علاوہ اور کیا کر سکتی ہوں کہ تمہیں خود تمہاری آنکھوں سے سب کچھ دکھا دوں؟ علیزہ ناراضی سے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ اب کم از کم مجھ سے ناراضی تو ختم کر دو۔ شیلا نے اس کا موڈ ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔
تمہیں نانو کا ماؤتھ پیس بننے کے لیے کس نے کہا تھا؟ اس نے ایک بار پھر گردن موڑ کر رکھڑے ہوئے انداز میں اس سے کہا۔ مجھے تمہاری فکر تھی اس لیے۔ کم آن شیلا، یہ پرواہ اور فکر جیسے لفظ استعمال مت کرو۔ دوستوں کو کبھی فکر اور پرواہ کے نام پر حقائق چھپانے اور جھوٹ بولنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اس سے دوستی جیسا رشتہ کتنی بری طرح متاثر ہوتا ہے، اس کا اندازہ تمہیں نہیں ہے۔ وہ اس بار سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ تم اب مجھ سے عمر اور جودت کے علاوہ اور کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ لینا، مگر ان کے بارے میں کچھ نہیں۔ میں اس سارے معاملے سے خود نپٹنا چاہتی ہوں، اور اگر میں نانو کو عمر سے بات کرنے کے لیے کہہ سکتی ہوں تو پھر نانو کے سامنے بیٹھ کر یہ سب باتیں بھی ڈسکس کر سکتی ہوں۔ وہ رکی، پھر قدر توقف سے بولی۔ نانو کو مجھے اب واقعی میچور سمجھ لینا چاہیے کہ میں ہر ایموشنل کرائسس کا سامنا کر سکتی ہوں۔ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے والے فیز سے گزر چکی ہوں میں، بلکہ اسے بہت پیچھے چھوڑ آئی ہوں۔ مجھے نانو اور تمہارے خلوص اور میرے لیے اپنی محبت پر شبہ نہیں ہے، مگر تم لوگوں کو عمر کے لیے میری فیلنگز کو بھی تو سمجھنا چاہیے۔ میں اسے صرف کسی سنی سنائی بات کی بنا پر نہیں چھوڑ سکتی، یہ میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں اس بار نمایاں بے بسی تھی۔ جہاں تک جوڈت کا تعلق ہے تو وہ تو ہمیشہ سے اس کی زندگی میں رہی ہے، تب بھی جب وہ کئی سال پہلے یہاں ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ رہا تھا، اور اگر اسے مجھ میں کوئی دلچسپی نہ ہوتی تو وہ میرے لیے وہ سب کچھ کیوں کرتا رہتا جو وہ آج تک کرتا آیا ہے؟ ہر ایک کے لیے تو نہیں کرتا، وہ کچھ تو ہوگا اس کے دل میں میرے لیے۔ وہ مجھ سے یہ نہ کہو کہ یہ محبت نہیں ہے، ہمدردی ہے یا مروت، یہ کم از کم ان دونوں چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے اپنے ہونٹوں کی لرزش چھپانے کے لیے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی اور وہ انہیں چھلکنے سے روکنے کی کوشش میں مصروف تھی۔ شیلا نے ہمدردی سے اسے دیکھا، پھر اس نے نرمی سے اس کے کندھے پر اپنا بازو پھیلا دیا۔ میں تمہاری فیلنگ سمجھ سکتی ہوں۔ تم اگر واقعی یہ سمجھتی ہو کہ عمر کے علاوہ، تو ٹھیک ہے، تم نانو کو کہو ایک بار پھر کہ وہ اس سے بات کریں۔ ہو سکتا ہے وہ واقعی تمہارے لیے کچھ خاص فیلنگز رکھتا ہو، اور اگر ایسا ہوا تو مجھ سے زیادہ تمہارے لیے اور کوئی خوش نہیں ہوگا، بلکہ اگر تم چاہو تو میں خود عمر سے۔ وہ اب تلافی کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے آج شام عمر کو بلوایا ہے، نانو نے صبح ناشتے کی میز پر علیزہ کو بتایا۔ وہ سلائس پر جام لگاتے ہوئے رک گئی۔ اسے اپنے خون کی گردش اور دھڑکن تیز ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ شام کے بجائے رات کو آیا تھا۔ علیزہ اس وقت اپنے کمرے میں تھی۔ نانو نے اس کے لیے رات کا کھانا تیار کروایا ہوا تھا، اور اس کے آنے کے تھوڑی دیر بعد ہی نانو نے علیزہ کو کھانے کے لیے پیغام بھجوایا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے ملازم سے کہلوایا تھا۔ وہ اس وقت عمر کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، نہ ہی وہ کر سکتی تھی۔ اس کے اسلام آباد کے قیام کے بعد وہ آج پہلی بار یہاں آیا تھا۔ اس کے آنے کے کچھ دیر بعد اپنے کمرے کی لائٹ بند کر کے وہ اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ اس کی آنکھوں سے نیند مکمل طور پر غائب تھی۔ نائٹ بلب کی روشنی میں وہ چھت کو گھورتی رہی۔ عمر 12 بجے کے قریب واپس گیا تھا۔ اس نے اس کی گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنی تھی۔ بے اختیار اس کا دل چاہا میں اٹھ کر باہر جایا اور نانو سے پوچھے کہ اس نے کیا کہا ہے۔ کیا ہمیشہ کی طرح وہی رٹا رٹایا جملہ؟ میں شادی کرنا ہی نہیں چاہتا، نہ ہی کبھی کروں گا۔ میں آزاد ہوں اور مجھے اپنی یہ آزادی پسند ہے، یا پھر یہ کہ میں ابھی شادی کرنا نہیں چاہتا، کچھ سال کے بعد اس کے بارے میں غور کروں گا، اور جب شادی کے بارے میں سوچوں گا تو علیزہ کے بارے میں بھی غور کروں گا۔ اسے کئی سال پہلے نانو کے ساتھ ہونے والی اس کی گفتگو یاد آئی جو اس نے اتفاقاً سن لی تھی، اور تب پہلی بار اس نے عمر کے بارے میں بڑی حیرت سے سوچا تھا۔ عمر سے شادی؟ کیا وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ کیا میں اسے شادی کر لوں گی؟ ایک ٹین ایجر کے طور پر اسے اس بات پر ہنسی آئی تھی، مگر وہ بات اس کے ذہن سے کبھی محو نہیں ہوئی۔ وہ اس کے لاشعور کا ایک حصہ بن گئی تھی اور وقتاً فوقتاً اس کے ذہن میں ابھرتی رہتی تھی۔ وہ اٹھ کر باہر نانو کے پاس نہیں گئی۔ نانو یقیناً اب سونے کے لیے جا چکی ہوں گی۔ اگر وہ سونے کے لیے نہ بھی گئی تب بھی ہو سکتا ہے وہ اس موضوع پر مجھ سے اس وقت بات نہ کریں۔ بہتر ہے میں ان سے صبح ہی بات کروں۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے سونے کی کوشش شروع کر دی۔ یہ کام خاصا مشکل تھا، مگر وہ رات کے کسی پہر سونے میں کامیاب ہو ہی گئی تھی۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔